والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ واجب الاحترام جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب، محترم جناب ڈاکٹر میر محمد آصف قادری صاحب، اور اس مجلس میں موجود اکابرین ملت، علماء کرام، شیوخ اعظام، محترم طلباء اور طالبات، میں سب سے پہلے تو اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انعامات حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دینی مدارس کا ایک بورڈ ہے نظام المدارس، اور یہاں پر دیگر بورڈز کے اہم ذمہ داران تشریف فرما ہے۔ تو بورڈز کا کام نصاب سازی اور امتحانات کے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ یہاں پر پاکستان میں نظام تعلیم ایک نہیں ہے۔ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک طرف کالجز ہیں، یونیورسٹیز اور سکولز کا نظام ہے اور مدارس کا نظام ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک عصری تعلیم کے لیے ہیں اور دوسرا دینی تعلیم کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ثانویت ہے، یہ جو دوئی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ اگر کہا جائے کہ مدارس کو دیکھنا ہے اور بورڈز کو اس ثانویت کو دور کرنا ہے، تو یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ 1857 سے پہلے اس خطے میں یہی درس نظامی کا نصاب رائج تھا۔ 1.5 صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، اور وہ جو نصاب تھا ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ کا، اس نصاب میں اگر ایک طرف دینی اور قرآن اور حدیث کے علوم اور فقہ کے علوم موجود تھے، تو دوسری طرف اسی نصاب میں اور اس نظام میں ہمیں ہندسہ کے نام سے اور طب کے نام سے اور فلکیات کے نام سے اور یہ مختلف جو فنون ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ جو دوری پیدا ہوئی ہے، یہ تو 1857 کے بعد جب انگریز اس خطے میں غالب آیا تو اس نے پھر عصری علوم پر توجہ رکھی اور قرآن اور حدیث کے علوم کو نصاب سے نکال دیا۔ تو اس کے ذمہ داران یہ ارباب مدارس نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل نکالا۔ مدارس اور اہل مدارس نے یہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نجی طور پر وہ جو تسلسل تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے مدارس کا اہتمام کیا، اور یہ امت بڑا بڑا احسان ہے علماء کرام کا۔ اس کے بعد کیا بورڈز اور اہل مدارس اور علماء اس ثانویت کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، اس کے قائل ہیں، یا وہ جمود کے قائل ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی علماء نے، تمام مسالک کے کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس ثانویت کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ اس میں علماء دیوبند کا بھی کردار ہے، ہر مسلک کے علماء کا کردار رہا ہے یکجا کرنے میں۔ اس وقت تو ہم نظام المدارس کی شکل میں اور منہاج یونیورسٹی کے شکل میں اس کی ایک عملی شکل دیکھ رہے ہیں، لیکن میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو علی گڑھ یونیورسٹی نے بلایا تھا اپنے نظام کو دیکھنے کے لیے، تو پورا ایک خاکہ مرتب کر کے دیا، اور 1936 کا جو ترجمان القرآن کے رسالے ہیں اس میں وہ چھپا، اور اس کے بعد جو ایک رسالہ ہے مولانا مودودی کا تعلیمات کے نام سے چھپا ہوا رسالہ ہے، اس میں یہ پورا خاکہ یکجائی کا عملاً پیش کر کے دیا، اور علماء نے بھی اس پہ کام کیا ہے۔
لیکن بہرحال یہاں جو مشکلات ہیں اور جو رکاوٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ یہ جو نظام اور نصاب کے اندر وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں ہیں یہ کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی صدی میں، ابھی میں پروفیسر محی الدین صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کچھ بیٹھے بیٹھے کچھ جو اچیومنٹس ہم نے یہاں دیکھی ہے اور کچھ ذکر کیا، تو شروع میں ایسا ایک فکر ایک رہی ہے کہ ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے ایک چیز طے کی ہے، اب ہم اگر اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو شاید یہ بے ادبی ہوگی۔ قرن اول میں اگر ہم دیکھیں تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا ارادہ فرمایا، شہید کرنے کا، گرانے کا، تو اس وقت بھی بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی تھی کہ یہ تو وہ مسجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قائم کی ہے، اب اس مسجد کو گرانا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جگہ اپنی بات درست تھی، ایک عقیدت کا اور احترام کا جذبہ تھا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہاں کی ضرورت کو دیکھا کہ اب آبادی بڑھ چکی ہے، ہمیں ایک بڑی مسجد کی ضرورت ہے، تو ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لقد اکثرتم، میں سن رہا ہوں کہ یہ تحفظات اور یہ باتیں ذرا زیادہ ہو گئی ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح یہ جو ہمارا نصاب کے بارے میں اگر کہیں سے یہ بات تھی اب وہ نہیں ہے۔ مثلا ہمارے احناف میں اگر ہم دیکھیں تو متاخرین احناف نے متقدمین کے ساتھ اختلاف کیا ہے کئی مسائل میں، اور وہ جو مسائل میں اختلاف ہے وہ ظاہر ہے کہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا درس نظامی کا نصاب ہے، اس نصاب کے اندر بھی شروع میں اگر ہم دیکھیں تو فارسی زبان اس کا حصہ تھی۔ اب فارسی زبان کا ہمارے قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، ہمارے فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ وہاں کی عدالتی زبان تھی اور وہاں کی سرکاری زبان تھی۔ آج اگر ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے تو اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر ہماری ضرورت یونان کے فلسفے کے مقابلے میں آج کے دور کے فلسفے کی ہے، اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کسی بھی مدارس کے بورڈ نے اور مدارس کے اہل مدارس نے کوئی انکار نہیں کیا۔ میں محترم ڈاکٹر آصف میر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہم نے ان کو دعوت دی تھی ہمارے ایک پروگرام میں۔ دیکھیے، پرانے بورڈز میں سے صرف میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جناب اگر بورڈز بنے ہیں باقی 2021-22 میں 10 مزید بورڈ بنے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر بورڈ الگ الگ رہ کے ایک مسابقت کے طور پر چلے تو وہ شاید منفی مسابقت بن جائے۔ اگر یہ سارے کے سارے بورڈ جب ایگزسٹ کرتے ہیں، آلریڈی بن چکے ہیں، تو اگر یہ ایک امبریلا کے اندر ہو تو وہ مسابقت پھر مثبت مسابقت ہوگی، اس کے اندر پھر مدارس کا اور بورڈز کا مفاد شامل ہوگا۔ تو ہم سب کو ایک امبریلا کے نیچے ایک دوسرے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دور آج کل ایسا ہے، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے، اب ایکسیلنس کا دور ہے، پرفارمنس کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، طلباء کی، اساتذہ کی، سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ یہ ڈی جی آر ای کی طرف سے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب تشریف فرما ہے، جس صوبے میں ہمارے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے نمائندگان ہیں، انہوں نے مدارس کے ان نظام میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سہولتیں دی ہے، سمپل بنایا ہے، آسان بنایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، اور میری یہ خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگلی مرتبہ بیٹھے تو صرف نئے بورڈ وہاں موجود نہ ہو، پرانے بورڈ بھی موجود ہو۔ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بے احترامی نہیں ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق بورڈز بنتے ہیں۔ ایک امبریلا کے نیچے آ کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے اپنے تجربات کو اور آگے بڑھے۔ انشاءاللہ تعالی مدارس کے لیے بھی، ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے بھی ایک بہتر نتیجہ اس سے برآمد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔